اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم پس ان میں سے من جو آمن ایمان لایا بھی اس پر، پس ان میں سے کوئی اس پر ایمان لے آیا، ومنہم اور ان میں سے من کسی نے سدا روگردانی کی منہ پھیرا، انہو اس سے، اور کسی نے اس سے روگردانی کی، وکفا اور کافی ہے، بجہنم جہنم سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، اور دوزخ کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سورت النساء کی اس آیت مبارکہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے منہ پھیرا ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کوئی تو ان پر ایمان لے آیا اور کوئی ان میں سے ایسا ہوا جس نے روگردانی کی اور ان سے منہ پھیر لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے مان لیا، کوئی ایمان لے آیا اور ان پر، اور کسی نے منہ پھیر لیا، روگردانی کر لی۔ تو جس طرح ان سے روگردانی کرنے پر ان کی نبوت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا اور ان کے رسالت کے منصب کو کچھ نقصان نہیں ہوا، تو اللہ تعالی نے اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تو آپ کو بھی اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اگر لوگوں کے نہ ماننے سے اعراض کرنے سے وہ اپنے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز رہے ہیں، تو اسی طرح اگر آپ کو لوگ نہیں مانتے تو اس سے آپ کا مقام گھٹنے والا نہیں ہے، آپ کا منصب گھٹنے والا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جو اعراض کرنے والے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ عذاب تیار ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد ہے سورت النساء آیت نمبر 56، اس میں فرمایا انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بھی آیاتنا ہماری آیات سے۔ فرمایا بھی بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، سوف ان قریب نسلی ہم داخل کریں گے، جونک دیں گے، ڈال دیں گے، ہم انہیں ڈال دیں گے نارن آگ میں۔ تو بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو ہم ان قریب انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما جب کبھی نادجت جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، جب کبھی دوزخ کی گرمی سے ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلنا ہم بدل دیں گے، ہم انہیں جلودن کھالوں سے غیرہا ان کے علاوہ، تو ہم انہیں دوسری کھالوں کے ساتھ بدل دیں گے، یعنی جو جلی ہوئی کھالیں، پکی ہوئی کھالیں، ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں لے آئیں گے۔ لیذوقوا تاکہ وہ چکھتے رہیں، العذاب عذاب، تاکہ وہ مسلسل عذاب چکھتے رہیں۔ انا بے شک اللہ کانا ہے عزیزاً بڑا غالب، حکیماً بہت حکمت والا، بے شک اللہ بڑا غالب
بڑی حکمت والا ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کو جو جہنم میں عذاب ملے گا اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے ہم عن قریب انہیں دوزخ میں داخل کریں گے۔ دنیا میں وہ چاہے جتنی مرضی عیش و عشرت کر لیں اور دنیا میں جتنے مرضی اللہ اور اللہ کے رسول سے باغی ہو جائیں، لیکن عن قریب جب موت کا ذائقہ انہوں نے چکھنا ہے، موت آنی ہے، تو عن قریب ہم انہیں دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ تو اس میں اہل کفر کے لیے، کافروں کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں بلکہ آخرت کے لیے کچھ کریں اور ایمان لائیں اللہ پر کہ آخرت کا جو دائمی عذاب ہے اس سے بچ سکے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس سے ان کے جسم کی کھالیں جل جائیں گی دوزخ کے عذاب سے۔ جس طرح ہم کسی چیز کو آگ پر رکھیں تو جس طرح وہ جل جاتی ہے اور سڑ جاتی ہے، تو اسی طرح فرمایا دوزخ میں ان کی کھالیں بھی جل جائیں گی۔ لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بدلناہم جلودا غیرہا، کہ ہم پھر ان کھالوں کو بدل دیں گے، ان کھالوں کو بدل دیں گے، دوسری کھالوں کے ساتھ ہم انہیں بدل دیں گے۔ اس بارے میں آپ کچھ احادیث مبارکہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی دار احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ یہ جو کافر کی دار ہے یہ فرمایا یہ احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور اس کی کھال کی موٹائی، جو اس کے جسم پر کھال ہوگی، جسم ہوگا کھال، فرمایا اس کی موٹائی 3 دن کی مسافت جتنی ہوگی، 3 دن کے فاصلے جتنی ہوگی اس کی موٹائی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2851۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ ایک تیز رفتار سوار 3 دن میں طے کرتا ہے۔ دوزخ میں کافر کے 2 کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا جتنا تیز رفتار سوار جو گھوڑے پر سواری کرے، کسی اور سواری پر کرے، جتنا وہ 3 دن میں فاصلہ طے کرتا ہے اتنا فرمایا اس کے کندھوں کے درمیان فاصلہ ہوگا کافر کے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2852۔ حدیث نمبر 2852۔ یعنی جب بھی ان کی کھال وہ جلے گی، سڑ جائے گی، سیاہ ہو جائے گی، بودار ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں اسی کی جگہ ایک نئی کھال پیدا کر دیں گے، نئی کھال اگا دیں گے۔ اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ اتنی زیادہ 70,000 بار ان کی کھال جلے گی اور بدل جائے گی، 70,000 بار، کیونکہ دوزخ کی گرمی، وہ یہ دنیا کی آگ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، دوزخ کی آگ تو کتنے گنا زیادہ وہ گرم ہے، شدید ہے، اتنا زیادہ ہے اس کا۔ تو فرمایا 70,000 بار ان کی کھال جلے گی اور بدلے گی۔ یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کیا کچھ ہے لیکن پہلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتی اور دوسری بھی، اور دونوں صحیح مسلم ہیں، یہ دونوں میں نے حوالے آپ کو دکھا دیے۔ تو جب وہ جلے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نئی کھال سے بدل دے گا۔
تاکہ ان کو مسلسل عذاب ہوتا رہے. یہ اس لیے کیا جائے گا کہ ان کے عذاب میں توقف نہ آئے، وقفہ نہ آئے، اور یہ تسلسل سے ان پر عذاب جاری رہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے. تو فرمایا، پھر فرمایا بے شک اللہ بڑا غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی جو اللہ تعالی نے احکام نازل کیے ہیں اور ان پر سزائیں رکھی ہیں، انعامات رکھے ہیں، تو یہ اللہ تعالی حکمتیں جانتا ہے اور اس کے یہ قدرت میں ہے، اس کے غلبے میں ہے، اس کو غلبہ ہے ہر چیز پر. اس کے بعد ہے سورت النساء آیت نمبر 57. سورت النساء آیت نمبر 57. اس میں فرمایا والذین، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم سا ان قریب، ندخلہم ہم داخل کریں گے انہیں جنات بہشتوں میں، تو ہم انہیں ان قریب بہشتوں میں داخل کریں گے، جنات میں داخل کریں گے. تجری جاری ہے، بہتی ہیں، من تحتہا نیچے سے ان کے، الانہار نہریں. فرمایا ہم ان قریب انہیں جنات میں، باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدینا وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لہم ان کے لیے، فیہا ان میں ہوں گی، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں، وندخل اور ہم داخل کریں گے ہم انہیں، ذلًا سائے میں، ظلیلا گنے، اور ہم انہیں گنے سائے میں داخل کریں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایمان اور عمل صالح رکھنے والے لوگوں کا اجر اور انعام بیان کیا ہے. جس طرح قرآن مجید میں پہلے بھی یہ قرآن مجید کا اسلوب چلا آ رہا ہے پورے قرآن میں، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے، اور جب دوزخ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی جنت کا ذکر ہوتا ہے. تو اس لیے اوپر چونکہ کافروں کا اور جہنم کا ذکر ہو چکا، عذاب کا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مومنین، صالحین اور ان کے انعام کا ذکر کر دیا. یہ جو ایمان ہے، ایمان یہ خوف اور امید کی کیفیت کو کہتے ہیں. خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں، کہ کبھی جہنم کا خوف ہو، کبھی اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اللہ کے غضب کا خوف ہو، اس کی پکڑ کا خوف ہو، اس کی سزاؤں کا خوف ہو، یہ خوف. اور کبھی جنت کی امید، اللہ کی جنت کی نعمتوں کی امید، جنت کے انعامات کی امید، اللہ کی رضا کی امید، اللہ کی خوشنودی کی امید، اللہ کے انعامات کی امید. یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ انسان کا ایمان بیلنس رہے اور انسان راہ حق سے نہ بٹکے. تو اس میں اللہ تعالی نے جو مومنین، صالحین، ان کے بارے میں انعامات کو بیان کیا ہے. ایمان اور عمل صالح یہ ساتھ ساتھ ہے. اصل جو جہنم کے دائمی عذاب سے بچنے کے لیے وہ ایمان لانا ضروری ہے. جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دائمی ایمان لانا ضروری ہے. ایمان اصل ہے، اور ایمان کو کامل کرنے کے لیے، ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے پھر عمل صالح ہے. جنت کے کثیر انعامات اور نعمتیں پانے کے لیے وہ ساتھ عمل صالح ہے. وہ عبادات کی شکل میں بھی اللہ کے حقوق بھی ہیں اور مخلوق کے بھی حقوق ہیں. عبادات، اللہ کی عبادات، طاعت،
پرہیزگاری، تقوی، اللہ کی حیثیت، اللہ کا ذکر، یہ سارے عمل صالح ہیں۔ اسی طرح مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، غریب، مسکین، یتیم، بیوگان، ان کے حقوق ادا کرنا، تو یہ سب عمل صالح میں آتے ہیں۔ تو فرمایا جو مومن ہوئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے تو ہم ان قریب انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، انہیں باغات ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، جنات ملیں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یعنی ایسا خوشنما دیدہ زیب منظر ہوگا کہ انسان کا جی خوش ہو جائے گا، انسان کی روح شاداب ہو جائے گی، انسان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایسا منظر ہوگا جنت کا۔ وہاں کہیں شہد کی نہریں ہوں گی، کہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، کہیں اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی، پاکیزہ شراب، پانی، اس کی نہریں ہوں گی۔ اس طرح وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ تو فرمایا وہاں نہریں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ خالدین فیہا ابدا، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں چلا جائے گا اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اہل ایمان صالحین، تو فرمایا انہیں غم نہیں ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی نعمتیں انہیں مل جائیں گی، جنت کی لذات اور جنت کے انعامات سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ایک اور انعام کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں، ان کو جسمانی عوارض بھی ہوتی ہیں، جسمانی عوارض بھی ان کو ہوتے ہیں، یہ پیریڈ کا مسئلہ ہو گیا، حیض و نفاس کے مسئلے ہو گئے، تو ان سے وہ پاک ہوں گی جنت کی جو بیویاں ہیں۔ تو فرمایا وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور پھر آگے ایک اور انعام کا ذکر کیا کہ ہم ان کو گنے سائے میں داخل کریں گے۔ جس طرح گنا سایہ ہوتا ہے اور بہت سایہ دار درخت ہوتے ہیں، گنا، فرمایا تو وہاں ہم انہیں داخل کریں گے۔ جنت میں سایہ نہیں ہوتا، دھوپ وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہاں سایہ نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اطمینان، سکون اور آرام کی کیفیت کا ذکر کیا کہ جس طرح انسان تپش سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے سایہ ڈھونڈتا ہے اور سایہ اس سے راحت بخشتا ہے، اسی طرح جنت میں انسان کو اس طرح راحت سکون ملے گی، ایسے انسان کو ملے گا۔ یا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ جو باغات ہیں، باغات، ان کے نیچے بیٹھے ہوں، ان کا پرتو پڑ رہا ہو، ان کا پرتو اور ان کا جو سایہ، جس طرح پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہوتے ہیں تو ان کا سایہ جس طرح پڑتا ہے، تو اس طرح اشارہ کہ اس طرح وہ نعمتوں سے لدی ہوئی نعمتوں میں ایسے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورت النساء آیت نمبر 58۔ سورت النساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالی نے فرمایا انا بے شک اللہ یأمرکم، یأمر وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدو، یہ کہ تؤدو تم سپرد کر دو، الاماناتی امانتیں، الی طرف اہلیہ ان کے اہل کے۔ فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا، اور جب، حکمتم، تم فیصلہ کرو، حکمتم جب تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ تعالی نے ساتھ دوسرا حکم دیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اِنَّا بے شک اللہ، اللہ، نعمہ کیا ہی اچھی،
یعظکم نصیحت فرماتا ہے تمہیں، یعظو نصیحت فرماتا ہے کم تمہیں، بھی اس کی، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، انا بے شک اللہ کانا ہے سمیعاً خوب سننے والا، بصیراً خوب دیکھنے والا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ سورت النساء کی اس آیت مبارکہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے۔ پہلا حکم دیا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اب یہاں اللہ تعالی نے علل اطلاق بیان کیا ہے، علل اطلاق یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ کون سی امانتیں، ان امانتوں کے تعلق دین کے ساتھ ہو، ان امانتوں کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، ان امانتوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، انسانی جسم کے ساتھ ہو، یا انسان جو آپس میں معاملات کرتے ہیں ان کے ساتھ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قید نہیں لگائی، علل اطلاق بیان کیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تو اب اس سے پتا چلا کہ اس سے ہر طرح کی امانت مراد ہے، ہر طرح کی امانت مراد ہے، چاہے اس امانت کا تعلق مذہب کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ ہو، عقائد کے ساتھ ہو، انسانی جسم کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، رویوں کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، لوگوں کے لین دین کا معاملہ ہو، لوگوں کے رویے ہوں، کاروبار ہو، لوگوں کے آپس میں تعلق ہو، رشتہ ہو، رشتہ داری ہو، ہر ایک کے ساتھ تعلق ہے کہ جیسے امانت اللہ تبارک و تعالی نے کسی کا بھی حق رکھا ہے تو وہ اسے ادا کرو، وہ اسے ادا کر دو۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالی نے امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 283، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ، فرمایا پھر اگر تم میں سے بعض کو بعض پر اعتماد ہو، بعض پر اعتماد کر کے امانت رکھ دیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کر دے، جس پر اعتبار کر کے امانت رکھوائی گئی ہو اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرتے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس سے چاہیے کہ اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ پھر سورہ الانفال آیت نمبر 27، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اللہ اور رسول سے بددیانتی نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ سورہ الانفال آیت نمبر 27 میں اللہ تعالی نے فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ سوال کرنے والے نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 59۔ پھر ایک حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت ادا کر دو. جو بھی فرمایا تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت ادا کر دو. اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3535، اور سنن ترمذی میں ہے حدیث نمبر 1268. تو اب یہ دیکھیے، امانت رکھی جائے تو فرمایا امانت ادا کرو، لیکن جب کوئی تمہارے ساتھ بددیانتی کرے اور وہ پھر کسی موقع پر تمہارے پاس امانت رکھوائے تو فرمایا تم نے بددیانتی نہیں کرنی، تم نے خیانت نہیں کرنی. یعنی برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے. پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس کی گفتگو جو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، کہیں میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، خواتین بیٹھتے ہیں، مرد بیٹھتے ہیں، فرمایا مجالس کی گفتگو جو محفل میں مجلس میں کسی جگہ ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے. اب ہر بندہ اپنا کھلا اظہار خیال کرتا ہے، تو اس میں کسی بندے کو یہ نہیں چاہیے، یہ نہ کرے کہ وہ اس محفل میں مجلس میں میٹنگ میں کی ہوئی کچھ باتیں لوگوں میں شر پھیلانے کے لیے، وہ لوگوں کو اکسانے کے لیے وہ آگے اس کو لیک آؤٹ کر دے، اس کی اجازت نہیں. تو فرمایا مجالس کی گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، سوائے آگے استثناء بیان کیا، سوائے اس کے کہ کسی کا نجائز خون بہانا ہو یا کسی کی آبرو ریزی کرنی ہو یا کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا ہو. تو فرمایا یہ 3 چیزیں یہ ایکسیپشن ہے. یہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4869، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4869. یعنی اگر کوئی میٹنگ بندہ کر رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے، کسی کی عزت اچھالنے کے لیے، یا بدکاری کرنے کے لیے، یا ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانے کے لیے، اگر کوئی بندہ کسی جگہ بیٹھ کر منصوبے بنا رہا ہے تو لوگوں کی بھلائی کے لیے جس کے خلاف بنا رہا ہو اس کو آگاہ کر دینا چاہیے. حضور نے فرمایا اس کی اجازت ہے. باقی جو عام معاملات ہوتے ہیں، خاندانوں کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے، کوئی رشتے کی بات ہوتی ہے، کوئی اور معاملات کی دین دین کی بات ہوتی ہے، یا کسی اور معاملہ ڈسکس ہوتا ہے، تو فرمایا وہ امانت ہے. مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ امانت کا جو کنسپٹ ہے وہ کتنا وسیع ہے. ہمارے جسم میں دیکھیں جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی بھی امانت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہ کو وہ حق چیز کے لیے استعمال کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت میں استعمال کریں. اپنی زبان کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت میں استعمال کریں، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے ٹانگوں کو، اپنے جسم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طاعت میں استعمال کریں. اس میں بددیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں. یہ ان کی امانت ہے کہ ان کی حفاظت کریں، ان کو بچا کر رکھیں. اس طرح جو یہ رشوت لے کر کسی کو جاب دیتے ہیں یا منصب پر بٹھاتے ہیں تو وہ بھی بددیانتی ہے. یا گورنمنٹ حکومتیں یہ کسی کو MLA MPA اس طرح بنا دیتی ہیں، کسی نااہل کو یا کوئی منصب دے دیتے ہیں، وزارت دے دیتے ہیں کسی نااہل کو، تو یہ بھی بددیانتی ہے، خیانت ہے. یہ بھی کرپٹ نظام ہے، یہ بھی خیانت ہے. اس طرح نقلی دعائیں بیچنا، سودی کاروبار کرنا، اور اس طرح غلط اور لوگوں کا مال کھانے کے لیے ٹھیکے لینا، یہ بھی سارے بددیانتی میں آتے ہیں. اس پر میں آپ کو ایک بڑی واضح حدیث سنا دوں.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، کلکم مسئول، فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، کلکم، اور فرمایا ہر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آگے فرمایا حاکم نگہبان ہے، جو کسی بھی ریاست کا حاکم ہوتا ہے، جس طرح پاکستان کا حاکم ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، فرمایا حاکم نگہبان ہے، اس سے اپنے عوام کے بارے میں سوال ہوگا، جواب طلبی ہوگی۔ اس طرح فرمایا مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، اپنے گھر والوں کا نگہبان نگران ہے، اس سے اپنے اہل خانہ کے متعلق جواب دہی ہوگی۔ اور عورت، فرمایا عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اپنے خاوند کے مال کی، عزت کی اور معاملات کی، فرمایا وہ نگہبان ہے، اور اس سے امور خانہ کے متعلق جواب دہی ہوگی، اس سے اپنی اولاد اور خاوند کے مال اس بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اور فرمایا نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ اور پھر اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے، میں کوئی بھی شخص اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہی ہوگی، سوال ہوگا۔ پھر آگے اینڈ پر پھر فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر ایک سے اور اس سے اس چیز کے متعلق جواب دہی ہوگی، یعنی ہر بندہ اپنے اپنے اسٹیٹس منصب کے لحاظ سے ذمہ دار ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 893، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1829۔ اور پھر تو یہ اتنے واضح احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور قرآن نے بیان کیے ہیں، امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنا اور امانت داری کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالی نے سورت النساء کی اسی آیت میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالی نے ساتھ ایک اور حکم بیان فرمایا، فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ یہ ساتھ اللہ تعالی نے دوسرا حکم دیا ہے کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان نا انصافی کرو، لوگوں کو لوگوں کسی کا حق کھا لو، ظلم کر دو، کسی کا مال غصب کر لو، ایسے نہیں کرنا، یا کسی سے رشوت لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دو، یا کسی سے مال لے کر کسی کے خلاف فیصلہ کر دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں احکام دیے ہیں، اس بارے میں احکام دیے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سجستان میں اپنے بیٹے کی طرف خط لکھا۔ سجستان میں لکھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سجستان اپنے بیٹے کی طرف خط لکھا کہ تم دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی شخص غصے کی حالت میں دو شخصوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے،
کوئی شخص بھی غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1758، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1717. یعنی غصے کی حالت میں اس لیے منع کیا گیا کہ انسان کے جذبات اس وقت کنٹرول میں نہیں ہوتے. انسان اپنی جذبات میں بہ کر کسی کے حق سے نکل سکتا ہے، عدل سے نکل سکتا ہے. اس لیے فرمایا غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تمہارے پاس دو شخص مقدمہ پیش کریں، جب دو بندے تمہارے پاس کوئی مقدمہ پیش کریں، تو جب تک تم دوسرے شخص کا موقف نہ سن لو پہلے کے لیے فیصلہ نہ کرو. جب تک تم دوسرے کا موقف نہ سن لو پہلے کے لیے فیصلہ نہ کرو. یعنی دونوں بندوں کو سن کر پھر کوئی فیصلہ کرو. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1336. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدل تک پہنچنے کے اصول بیان کیے ہیں کہ ہم کس طرح عدل پا سکتے ہیں، فیصلے میں کس طرح عدل کر سکتے ہیں. یہ اصول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بہت جلد بازی میں ہمارا کسی سے قریبی رشتہ ہوا، ہمارا کوئی بانجا ہوا، ہمارا کوئی بتیجا ہوا، یا ہمارا کوئی بیٹا بیٹی ہوا، ہم نے اس کی بات سنی، اس نے کسی شخص کے خلاف شکایت کی، ہم نے فوراً جذبات کے اظہار کر دیا وہ تم تو ٹھیک کہہ رہے، وہ بندہ غلط ہے. نہیں، اس طرح نہیں فیصلہ کرنا. اگر کسی بندے کو کسی سے شکایت ہو تو اس بندے کو بھی سامنے بٹھا کر فیصلہ کرنا ہے، اس بندے کو بھی سامنے بٹھا کر فیصلہ کرنا ہے، پھر بندہ حق تک پہنچتا ہے، عدل تک پہنچتا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں. قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنت میں ہوگا اور 2 دوزخ میں ہوں گے. فرمایا قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک جنت میں ہوگا اور 2 دوزخ میں، 2 قسموں والے دوزخ میں ہوں گے. فرمایا جنت میں وہ قاضی ہوگا، قاضی کا مطلب فیصلہ کرنے والا، جنت میں وہ قاضی ہوگا، یہ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے، جو جسٹس پر بیٹھتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، عدالتیں قائم کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. فرمایا جنت میں وہ قاضی ہوگا جو حق کو پہچان لے، جس کو پتہ چل جائے کہ حق کدھر ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے، جو حق کو پہچان لے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، یہ فرمایا جنت میں ہوگا. اور دوسرا فرمایا اور جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کے خلاف فیصلہ کرے وہ دوزخ میں ہوگا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ دوزخ میں ہوگا. اور تیسرا فرمایا اور جو شخص جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، جو شخص جہالت سے، لا علمی سے، لا واقعیت سے، اسے معاملے کی تہ تک نہیں پتا، وہ معاملے کی باریک بینی تک نہیں پہنچا، حق تک نہیں پہنچا. فرمایا جو جہالت سے فیصلہ کرے، لوگوں کے درمیان کرے، وہ بھی دوزخ میں ہوگا، وہ بھی دوزخ میں ہوگا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3573، حدیث نمبر 3573. آج دیکھیے نا، آج یہ جو عدالتیں ہیں، عدلیہ ہے، ان کو حق تک پہنچنے کے لیے آج کئی جدید ذرائع ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، پھر اور طرح طرح کے شواہد ہیں، جدید ذرائع جن سے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، قتل کا سراغ لگایا جاتا ہے، چوری کا سراغ لگایا جاتا ہے، اس طرح جس نے کرپشن کیا اس کا سراغ لگایا جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوگا تو وہ منصب عدالت پر نہیں بیٹھ سکتا. تو فرمایا اس لیے تیسرے بندے کا اس میں ذکر کیا کہ جو جہالت سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں ہوگا، وہ بھی دوزخ میں ہوگا. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب شخص وہ ہوگا جو امام عادل ہوگا. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اس کے قریب وہ بندہ ہوگا جو عادل حکمران ہوگا. اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جو ظالم حکمران ہوگا. یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ اور اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوگا ظالم حکمران، اور سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو عادل حکمران ہوگا. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1334. حدیث نمبر 1334. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں کرتا، وہ گناہوں میں برائیوں میں لت پت رہتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں کرتا جس میں اس کے کمزور کا حق اس کے طاقتور سے نہ لیا جائے، جس میں اس کے کمزور کا حق اس کے طاقتور سے نہ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرتا. یہ کشف الاستار میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1352. حدیث نمبر 1352. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کتنے گناہ ہیں، کتنی برائی ہیں، جھوٹ، دجل، فراڈ، رشوت، سود ہو رہی، شراب ہو رہی، پتہ نہیں فحاشی اور یعنی. تو اس کی ایک سبب یہ بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ معاشرہ پاک نہیں ہوتا برائیوں سے اور اس طرح اللہ کی نافرمانیوں سے، وہ پاک نہیں ہوتا جہاں کمزوروں کو دبایا جائے اور طاقتوروں سے ان کا حق نہ لیا جائے، طاقتوروں سے ان کا حق لے کر نہ دیا جائے، کمزور کو دبا کر رکھا جائے. ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، جو کمزور ہیں انہیں جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ اور محکمے ہیں، جتنے بھی ادارے وہ کمزوروں کو دبا لیتے ہیں، طاقتور بھی دبا لیتا ہے، چاہے سیاسی حکمران ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی اور مالدار ہو، وہ کمزوروں کو دبا لیتے ہیں اور ان کا حق چھین لیتے ہیں. کمزوروں کو انصاف نہیں ملتا، طاقتوروں کو ہر طرح کی سہولت دی جاتی ہے اور کمزوروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو وہ معاشرہ فرمایا وہ معاشرہ پاک نہیں ہوتا. تو اس طرح یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے، فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اللہ نے لعنت کیا جو فیصلے میں رشوت دیتا ہے یا رشوت لیتا ہے. یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر جلد 23 صفحہ 398 میں یہ حدیث بیان کی ہے، روایت کیا. تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں عدل کرنا فیصلوں میں یہ کتنا محبوب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے جسے ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، اور مقامات پر میں بھی اللہ تعالی نے اسی بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ اے ایمان والو تم انصاف سے کام کیا کرو. اے ایمان والو تم انصاف سے کام لیا کرو. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی اور مقامات پر بھی اس کو بیان کیا ہے. جس طرح یہ آیت ہے سورت المائدہ کی، سورت المائدہ آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی، کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ اگر کسی سے دشمنی بھی ہوئے تو فرمایا وہ تمہیں عدل سے نہ پھیرے، اعدلوا تم عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈر جو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کمال و فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔